شاعر سیف نے کبھی کہا تھا کہ سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہے۔ باتیں ساری پرانی ہے مگر انداز ہر کسی کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو میں اپنے انداز میں ایک بات رمضان کی اور ایک بات قرآن کے تعلق سے کرنا چاہوں گا۔ آپ حضرات کی توجہ رہے گی، انشاءاللہ باتیں سمجھانے میں بھی آسانی ہوگی اور سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے میں رمضان کی پہچان رمضان کے نام سے کرانا چاہتا ہوں۔ میری بھی بات بن جائے گی، آپ کا بھی لحاظ رکھا چلا جائے گا۔ رمضان کا شان رمضان کے نام سے کرانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے رمضان کے نام میں ہی کتنی خوبصورت اشارے کر دیے۔ پہلے رمضان کے لفظ پہ غور کریں۔ رمضان کے لفظ میں 5 حروف ہیں۔ ایک را کا حرف ہے، ایک میم کا حرف ہے، ایک ذات کا حرف ہے، ایک الف کا حرف ہے، ایک نون کا حرف ہے۔ دیکھنے میں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دیکھنے میں تو یہ 5 حروف ہیں، بٹ در حقیقت یہ 5 دریا ہے۔ اللہ نے 5 دریا بہایا، اس لیے کہ رمضان کی راہ میں اللہ نے رحمت کا دریا بہا دیا، رمضان کے میم میں اللہ نے مغفرت کا دریا بہا دیا، رمضان کے زاد میں اللہ نے جہنم سے آزادی کی ضمانت کا دریا بہا دیا، رمضان کے الف میں اللہ نے دنیا اور آخرت کے اجر کا دریا بہا دیا، رمضان کے نون میں اللہ نے دنیا میں سحری اور افطار کی نعمتیں اور آخرت میں جنت کی نعمتوں کا دریا بہا دیا۔ تو دیکھنے میں یہ 5 حروف ہیں، بٹ در حقیقت یہ 5 دریا ہے۔ یہ دریاؤں کا ایک مجموعہ ہے۔ اللہ نے مختلف دریا بہا کے یہ اشارہ کر دیا کہ یہ وہ رمضان ہے، یہ وہ دریا ہے، اس میں جو بھی آتا ہے غوطہ کھاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ اور پھر رمضان کے معنی پہ غور کریں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے عربی ایسی فصیح و بلیغ وسیع و عریض زبان ہے کہ ایک ایک لفظ کے کئی میننگ ہوا کرتے ہیں۔ ایک دو آپ کی نظر کر رہا ہوں، بس اسے آپ اپنی جھولی میں سمانے کی کوشش کیجیے گا۔ رمضان یہ رمضان سے مشتق ہے۔ اس کا ایک معنی ہوتا ہے موسم خریف کی بارش، اور بارش جب برستی ہے تو اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کے نیچے جو بھی آئے اس کو دھو کے پاک اور صاف کر کے اسے چمکا دیتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتی میرے نیچے پتھر ہے یا ہیرا، میرے نیچے کسی کے گھر کی چھت ہے یا پھر روڈ پہ چلتی ہوئی گاڑی۔ بارش کا کام ہے اس کے نیچے جو بھی آئے اس کو دھو کے پاک اور صاف کر دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس مہینے کا نام بھی میں نے رمضان اس لیے رکھا کہ اس میں جب ہم اپنی رحمت کی موسلا دھار بارش برساتے ہیں، جو بھی میرا بندہ اس بارش کے نیچے آتا ہے، اس موسلا دھار بارش رحمت کے نیچے آتا ہے، وہ بھی دھو کے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک معنی ہوتا ہے آگ۔ اگر یہ معنی لیا جائے تو بھی بڑا خوبصورت اشارہ ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح آگ کا کام ہوتا ہے جلانا، آگ میں جو کچھ بھی ڈالو وہ جل کے راکھ ہو کر کے راکھ بھی ہوا میں اڑ جاتی ہے اور ان کا بھی نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ اللہ فرماتے ہیں اس مہینے کا نام بھی میں نے رمضان اس لیے رکھا کہ یہ بھی بندہ مومن کے گناہوں کو جلا کے راکھ کو بھی ہوا میں اڑا دیتا ہے۔ اب میں اپنے اسٹائل میں آپ کے دل میں باتوں کو فٹ کرنے کے لیے ایک جملہ استعمال کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں آج تمہارے موبائل کا بھی چارجر ہے، میں نے تمہارے ایمان کا بھی چارجر بھیجا ہے۔ جس طرح تمہارا موبائل چلتے چلتے بیٹری لو ہو جاتی ہے اور چارج کرتے ہو 1 گھنٹہ، چلاتے ہو 24 آورس، اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے بھی اپنے آپ کو چلا کے اپنے ایمان کی بیٹری کو لو کر دیا ہے، تو میں نے رمضان کو تمہارے لیے چارجر بنا کے بھیج دیا کہ اس 1 مہینے میں تم میری طرف آ جاؤ اور اپنے دل کے ایمان کی بیٹری کو چارج کر لو۔ 1 مہینہ چارج کرو گے، 12 مہینہ کافی کر دوں گا۔ رمضان وہ مہینہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اس میں میرا جو بھی بندہ آ کر کے میرے در پہ سر کو جھکاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تیرے سر کو جھکانے میں تو دیر ہو سکتی ہے لیکن تیرے گناہوں کو اٹھانے میں مجھے دیر نہیں لگتی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا۔
اگر آپ تاریخ کی جھرکوں میں جھانکیں گے اور ماضی کی طرف جائیں گے اور تو آپ کو یہ خوبصورتی انداز میں بآسانی مل جائے گا کہ رمضان صرف وہ مہینہ نہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں رمضان وہ مقدس مہینہ ہے، ہم نے جب بھی اپنا کوئی کلام اتارا، جب بھی کوئی کتابیں اتاری، جب بھی کوئی صحائف اتارے، وہ ساری کی ساری میں نے رمضان میں اتاری، اس لیے کہ رمضان کی 6 تاریخ تھی جب اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی، رمضان کی 12 تاریخ تھی جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی، رمضان کی 18 تاریخ تھی جب اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، اور رمضان کے آخری عشرے کی شب قدر تھی جب اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کریم کو نازل کر کے صرف سیمپل سا اشارہ کر دیا کہ یہ وہ رمضان ہے، یہ اتنا بڑا معزز محترم ماہ مکرم ہے کہ ہم نے جب بھی اپنا کوئی کلام اتارا، جب بھی کوئی صحائف اتارے، جب بھی کوئی کتابیں اتاری، میں نے وہ ساری کی ساری رمضان میں اتاری۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور پھر